الرحمن الرحیم۔ اور فرعون نے اپنی قوم میں منادی کرائی اور کہا، اے میری قوم، کیا مصر کا ملک میرا نہیں اور میرے محلوں کے نیچے یہ نہریں بہہ رہی ہیں؟ کیا تم دیکھتے نہیں؟ بلکہ میں بہتر ہوں یہ بہ نسبت اس کے جو بے توقیر ہے اور صاف بول بھی نہیں سکتا۔ اچھا، اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں آ پڑے، یا اس کے ساتھ پر باندھ کر فرشتے ہی آ جاتے۔ اس نے اپنی قوم کو بہلایا پھسلایا اور انہوں نے اس کی مان لی۔ یقیناً یہ سارے ہی نافرمان لوگ تھے۔ پھر جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور سب کو ڈبو دیا۔ پس ہم نے انہیں گیا گزرا کر دیا اور پچھلوں کے لیے مثال بنا دی۔ اور جب ابن مریم کی مثال بیان کی گئی تو اس سے تیری قوم خوشی سے چیخنے لگی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے معبود اچھے ہیں، یا وہ تجھ سے ان کا یہ کہنا محض جھگڑے کی غرض سے ہے، بلکہ یہ لوگ ہیں ہی جھگڑالو۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی صرف بندہ ہی ہے جس پر ہم نے احسان کیا اور اسے بنی اسرائیل کے لیے نشان قدرت بنایا۔ اگر ہم چاہتے تو تمہارے اور فرشتے کر دیتے جو زمین میں جانشینی کرتے۔ اور یقیناً عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی علامت ہے۔ پس تم قیامت کے بارے میں شک نہ کرو اور میری تابع داری کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ اور شیطان تمہیں روک نہ دے، یقیناً وہ تمہارا صریح دشمن ہے۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام معجزے لائے تو کہا کہ میں تمہارے پاس حکمت لایا ہوں، اور اس لیے آیا ہوں کہ جن بعض چیزوں میں تم مختلف ہو انہیں واضح کر دوں۔ پس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ میرا اور تمہارا رب فقط اللہ تعالیٰ ہی ہے، پس تم سب اس کی عبادت کرو اور راہ راست یہی ہے۔ پھر بنی اسرائیل کی جماعتوں نے آپس میں اختلاف کیا، پس ظالموں کے لیے خرابی ہے دکھ والے دن کی آفت سے۔ یہ لوگ صرف قیامت کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ پڑے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ اس دن گہرے دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے۔ میرے بندو، آج تم پر کوئی خوف و ہراس ہے اور نہ تم بد دل اور غم زدہ ہوگے، اور جو ہماری آیاتوں پر ایمان لائے اور تھے بھی وہ فرمانبردار مسلمان۔ تم اور تمہاری بیویاں حشاش بشاش راضی خوشی جنت میں چلے جاؤ۔ ان کے چاروں طرف سے سونے کی رکابیاں اور سونے کے گلاسوں کا دور چلایا جائے گا۔ ان کے جی جس چیز کی خواہش کریں اور جس سے ان کی آنکھیں لذت پائیں، سب وہاں ہوگا اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ یہی وہ بہشت ہے کہ تم اپنے اعمال کے بدلے اس کے وارث بنائے گئے ہو۔ یہاں تمہارے لیے بکثرت میوے ہیں جنہیں تم کھاتے رہو گے۔ بے شک گنہگار لوگ عذاب دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ عذاب کبھی بھی ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا اور وہ اسی میں مایوس پڑے رہیں گے۔ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود ہی ظالم تھے۔ اور پکار کر کہیں گے کہ اے مالک، تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے۔ وہ کہے گا کہ تمہیں تو ہمیشہ رہنا ہے، ہم تو تمہارے پاس حق لے کر آئے، لیکن تم میں سے اکثر لوگ حق سے نفرت رکھنے والے تھے۔ کیا انہوں نے کسی کام کا پختہ ارادہ کر لیا ہے؟ تو یقین مانو کہ ہم بھی پختہ کام کرنے والے ہیں۔ کیا ان کا یہ خیال ہے کہ ہم ان کی پوشیدہ باتوں کو اور ان کی سرگوشیوں کو نہیں سنتے؟ یقیناً ہم برابر سن رہے ہیں، بلکہ ہمارے بھیجے ہوئے ان کے پاس ہی لکھ رہے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر بالفرض رحمان کی اولاد ہو تو میں سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوتا۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر بالفرض رحمان کی اولاد ہو تو میں سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوتا۔ آسمانوں اور زمین اور عرش کا رب جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں اس سے بہت پاک ہے۔ اب آپ انہیں اس بحث و مباحثہ اور کھیل کود میں چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ انہیں اس دن سے سابقہ پڑ جائے جن کا یہ وعدہ دیے جاتے ہیں۔ وہی آسمانوں میں معبود ہے اور زمین میں بھی، وہی قابل عبادت ہے اور وہی بڑی حکمت والا اور پورے علم والا ہے، اور وہ بہت برکتوں والا ہے جس کے پاس آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی بادشاہت ہے، اور قیامت کا علم بھی اسی کے پاس ہے، اسی کی جانب تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ جنہیں یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ شفاعت کرنے کا اختیار نہیں رکھتے۔ ہاں، مستحق شفاعت وہ ہیں جو حق بات کا اقرار کریں اور انہیں علم بھی ہو۔ اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو یقیناً یہ جواب دیں گے کہ اللہ نے۔ پھر یہ کہاں الٹے جاتے ہیں؟ ان کا پیغمبر کا اکثر یہ کہنا ہے کہ اے میرے رب، یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ پس آپ ان سے منہ پھیر لیں اور کہہ دیں اچھا بھائی سلام، انہیں عنقریب خود ہی معلوم ہو جائے گا۔